پاکستان کو سب سے پہلے مارشل لا اور فوجی راج کے جہنم میں دھکیلنے اور اس کی وحدت کو کاری ضرب لگا کر مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی بنیادیں رکھنے والے جنرل ایوب خان کا 10 سالہ نام نہاد معاشی ترقی کا دور اپنے منطقی انجام یعنی ایک اور مارشل لا پر اختتام پذیر ہوا، جس نے ایوبی آمریت کی لگائی ہوئی نفرت کی فصل کو کاٹا اور تحریک پاکستان کے ہراول دستے یعنی مشرقی پاکستانیوں کو فوج کے ساتھ تصادم پر مجبور کر دیا۔ রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই, রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই। جس کے نتیجے میں ہمارے فوجیوں کو دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بدترین جمہوریت بھی بہترین آمریت سے بہتر ہوتی ہے۔ 1965 کی جنگ کے دوران سلامتی کونسل میں ہم 1000 سال تک لڑیں گے جیسی مارکۃ الارا تقریر کے بعد مسٹر بھٹو قومی اور بین الاقوامی سطح پر کافی مقبول ہو چکے تھے۔ اس لیے جب 18 جون 1966 میں معاہدہ تاشکند کے خلاف مسٹر بھٹو نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا تو وہ پوری قوم کے دل کی دھڑکن بن گئے۔ کابینہ سے الگ ہونے کے بعد جب وہ 22 جون 1966 کو لاہور پہنچے تو عوام نے لاہور ریلوے اسٹیشن پر ان کا زبردست استقبال کیا۔ 10 جنوری 1966 کو ہونے والے تاشکند معاہدے میں مسٹر بھٹو کی ناراضی اور اداسی اس وقت کی تصاویر میں بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ تاشکند کے موقع پر اختلاف بڑا نمایاں تھا۔ اس کی ٹوٹل جو اس کی شکل وہاں بن گئی تھی ایک مجرم کی بن گئی تھی۔ اس نے جنگ میں پاکستان کو ایک مجرم بنا دیا اور ہندوستان جو تھا اس کی ہر بات وہاں تسلیم کی گئی۔ پارٹی کے ابتدائی منشور اس کے 4 پوائنٹ بہت واضح تھے اور وہ اپنی پوری فلسفی پارٹی کی دیتے تھے۔ پہلا تھا اسلام ہمارا دین ہے، دوسرا تھا سوشلزم ہماری معیشت ہے، تیسرا تھا کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے، آخری جو تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ایوب خان اکیلا جا کر وہاں بیٹھ گیا اور اس نے جو کہا، روس نے کہا، جو امریکہ نے کہا، جو انڈیا نے کہا، اس نے تسلیم کر لیا اور یہ بات تو پاکستان کو تباہ کرنے والی تھی۔ عوام نے بھٹو کو جس محبت سے نوازا، اس کے پیش نظر انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کے بارے میں صلاح مشورے شروع کر دیے اور اس مقصد کے لیے ملک بھر میں اجتماعات سے خطاب کرنا شروع کر دیا۔ اچھی طرح سے یاد رکھنا کہ میں آپ میں سے ہی ہوں، اس زمین اور اس مٹی سے پیدا ہوا ہوں، میں ایک عوامی شخص ہوں اور عوام کے ساتھ رہوں گا۔ بالآخر 30 نومبر 1967 کو لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کا اعلان ہوا۔ پیپلز پارٹی کے قیام کے بعد ایوب آمریت کے خلاف تحریک میں شدت آ گئی، جس میں طلبہ ہراول دستے کے طور پر شامل تھے، جس سے تحریک میں اور تیزی آ گئی اور بالآخر 25 مارچ 1969 کو وقت کا عامر عوامی نفرت کے سیلاب میں بہہ گیا، لیکن جاتے جاتے اپنے ہی بنائے ہوئے 62 کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے
حکومت قومی اسمبلی کے اسپیکر کے حوالے کرنے کی بجائے آرمی چیف جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر گیا، جو پہلے ہی حکومت حاصل کرنے کے لیے ایوب خان کے خلاف سرپردہ سازشوں میں مصروف تھا۔ فوجی جرنیل اب اقتدار کو اپنا پیدائشی حق سمجھنے لگے۔ یہ قائد اعظم کے جمہوری پاکستان پر دوسرے فوجی جرنیل کا حملہ تھا۔ جنرل یحییٰ خان نے آتے ہی خود کو جمہوریت پسند شخص ظاہر کرنے کے لیے 1 یونٹ کی تنسیخ کرنے کے ساتھ ساتھ 7 دسمبر 1970 کو الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا، لیکن دوسری طرف اس نے ہر وہ حربہ اختیار کیا جس سے اقتدار عوامی نمائندوں کو منتقل نہ ہو سکے۔ افسوس، ہر فوجی آمر خود کو عقل کل اور قوم کو جاہل سمجھتا رہا، لیکن تاریخ میں اس کا اپنا نام قومی مجرم کی حیثیت سے لکھا گیا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 70 کے الیکشن بہت منصفانہ الیکشن تھے۔ سابق آئی جی راؤ رشید مرحوم اپنی کتاب جو میں نے دیکھا میں اس جھوٹ کا پول یوں کھولتے ہیں۔ یحییٰ خان نے پاکستان میں ساری ایجنسیوں سے سروے کرایا کہ الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے۔ سول اور فوجی تمام ایجنسیوں نے اپنی رپورٹ دی کہ ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان کی اکثریت ہوگی، لیکن وہ اکثریت 51 سے 55% سیٹوں کی صورت میں اسے ملے گی۔ ویسٹ پاکستان میں کوئی پارٹی اکثریت میں نہیں آئے گی، کسی کی 10، کسی کی 15، کسی کی 20 سیٹیں ہوں گی، لیکن بھٹو صاحب کی شاید دوسروں سے زیادہ ہو جائیں۔ اس پر سب متفق تھے۔ انتخابات سے پہلے راؤ فرمان علی، جو اس وقت فوج کے دماغ مانے جاتے تھے، انہوں نے وہ ساری اسکیم مجھے بتائی کہ الیکشن کے رزلٹ یہ ہوں گے، اس طرح سے اقتدار مضبوط فوج اور کمزور مجیب کے درمیان بٹے گا، پھر یہ کہ مجیب ایجیٹیٹر ہے اس لیے وہ حکومت نہیں چلا سکے گا، پھر ہمارے لیے اسے ہٹانا بڑا آسان ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خوش فہمی تھی۔ راؤ فرمان نے مجھے جو کچھ بتایا وہ اس وقت کے فوجی حکمرانوں کے اندر کی سوچ تھی۔ بھٹو صاحب کی سیاسی بصیرت کی میں داد دیتا ہوں، اور میں ان کا مداح بہت ہوں کہ انہوں نے اسمبلی میں نہ جا کے اور اپنی پارٹی کو اور دوسرے لوگوں کو روک کے پاکستان کو 5 حصوں میں بٹنے سے بچا لیا۔ فوجی جنتا اور مسٹر بھٹو کے مخالفین نے ملک توڑنے کی ساری ذمہ داری مسٹر بھٹو پر ڈالتے ہوئے خود کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا۔ میرے ساتھیوں اور مسلمانوں، میں تمہیں گواہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے گواہ دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا ہوس نہیں تھا۔ میں نے اقتدار کی کرسی کو پہلے ٹھوک کے تاشکند کے باہر پھینک کے رکھا تھا۔ اقتدار کا ہوس نہیں تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے ایک تباہی آ رہی ہے۔ میں سیاسی جائزہ لے رہا تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یہ حال نہیں ہو سکیں گے، ان میں وہ اہلیت نہیں ہے، ان میں وہ سیاسی قابلیت نہیں ہے، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ کام کو بگاڑیں گے، یہ کام کو بنائیں گے نہیں، ان کو سیاست کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا، او خدا کے لیے عوام کو، عوام کے نمائندوں کو اقتدار دو۔ کیوں میں اقتدار چاہتا تھا؟ میں اقتدار بذات خود ذوالفقار علی بھٹو کے لیے نہیں چاہتا تھا، میں اقتدار غریبوں کے لیے چاہتا تھا، میں اقتدار محنت کشوں کے لیے چاہتا تھا، میں اقتدار عوام کے لیے چاہتا تھا، میں اقتدار عام کے لیے چاہتا تھا۔